کر کے، اور ٹی ٹی پی ڈیفینیٹلی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے، اور چینی شہریوں کو اور اس کے علاوہ بھی جہاں پہ بھی وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں وہ ملوث ہو رہی ہے۔ جو بشام میں چینی شہریوں پر حالیہ حملہ ہوا اس میں 5 چینی شہری اور ایک پاکستانی شہید ہوا تھا، اور اس پہ ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے مل کر اس کو ایک بڑا ٹاسک لیا۔ ایک امپاسبل چیز تھی، بیکاز کہیں پہ کوئی ایسی ایویڈنس انیشلی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے سب نے مل کر اس کیس کو ٹریس کیا اور ایک ایک چیز کا سراغ لگایا۔ جو مین لوگ اس میں ملوث تھے ان کو اریسٹ کیا۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو شور کراتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کو، کہ چائنیز سیکیورٹی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ہم نے اب نئے ایس او پیز بنائے ہیں جس پہ ہم سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ وہ ایک پوری ڈیٹیل ہے، وہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بٹ ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ممکن پاسبل اقدامات ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کا چائنا کا وزٹ جو اب اگلے ماہ پہ ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اقتصادی طور پر چین کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ہمارا اکانومی کے لیے بہت میٹر کرتا ہے، تو اس سلسلے میں چینی جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو انویسٹرز ہیں یا ورکرز ہیں، ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہماری حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ بشام انسیڈنٹ جو ہے وہ تمام شواہد موجود ہیں کہ وہ افغانستان سے سارا آپریٹ ہوا، ٹی ٹی پی نے کیا، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اب آپ کو رائے طاہر صاحب بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 مارچ 2024 یعنی اسی سال یہ بڑا ایک سیریس ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوا۔ یہ آپ کو پریزنٹیشن میں ایک ایک چیز ساتھ نظر آئے گی، اور اس میں ویڈیوز بھی اور سارا کچھ ساتھ ساتھ نظر آئے گا۔ یہ دونوں ٹی وی سکرینز پہ ہم آپ کو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ فوکس کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے جی سر، یہ دونوں طرف لگے ہوئے ہیں، پیچھے بھی ہم اگر آپ اس طرف کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائے سلائیڈ۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو 26 مارچ کو چائنیز انجینئرز کا ایک قافلہ اسلام آباد سے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ جا رہا تھا، اور صبح وہ اسلام آباد سے چلا تھا۔ جب وہ پہنچا ہے بشام اس نے کراس کر لیا، اور اس کے 6 کلومیٹر بعد تقریباً 1:01 پہ جب وہ داسو کی طرف رواں دواں تھا تو وہ ایک کار کو اوورٹیک کر رہا تھا۔ اس کار کو اوورٹیک جب وہ کرنا شروع ہوا تو جب چائنیز کی ایک بس اس کے برابر آئی تو اس کار نے اپنے آپ کو اڑا لیا، کیونکہ اس میں ایک سویسائڈ بامبر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب بٹن پریس کیا اور وہ اڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ جو گاڑی تھی اس پہ اتنا پریشر آیا کہ وہ ایک ساتھ نالا تھا اس میں گر گئی اور اس نے آگ پکڑ لی، جس میں 5 چینی شہری اور ایک پاکستانی ڈرائیور جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ نیکسٹ ٹائم۔ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس پہ جیسے یہ واقعہ ہوا اس کو بہت سیریسلی لیا گیا، کیونکہ یہ حملہ تھا پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز پہ۔ اس پہ وزیر داخلہ صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے امیجیٹلی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی، جس کو ایم سی نیکٹا یعنی میں ہیڈ کر رہا تھا، اور اس میں تمام اداروں کے اعلیٰ افسران شامل تھے۔ سب سے پہلے جو موقع پہ یہ ویڈیو وغیرہ چلا سکتے؟ جی سر، نہیں سر، یہ آڈیو، یہ صرف تصویریں ہیں سر۔ جی سر، اس میں یہ ہے کہ جب سائٹ پہ امیجیٹلی ٹیمیں پہنچیں اور سائٹ کا فرینزک انالیسز اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پچھلی بس میں سے جو ان کا ہمارے اور چائنا کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں، اس کے باوجود ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور وہ افغانستان کی جو عبوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ پھر اس کی بہت ساری ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ استعمال کر کے، اور ٹی ٹی پی ڈیفینیٹلی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے، اور چینی شہریوں کو اور اس کے علاوہ بھی جہاں پہ بھی وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں وہ ملوث ہو رہی ہے۔
جو شام میں چینی شہریوں پر حالیہ حملہ ہوا اس میں 5 چینی شہری اور 1 پاکستانی شہید ہوا.